یہی اذان بلال جو آپ دیتے ہو؟ وہاں پر آپ پڑھو گے تو آپ کو پتا ہے وہاں پر ہمیں لوگ جوتے مار کر باہر نکالیں گے۔ دیکھیں میں 10 سال بریلی میں رہا ہوں، میں رگ رگ سے واقف ہوں، میں پوری چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں قیامت آ سکتی ہے، لیکن یہ اذان جو دیتے ہیں صلاۃ والسلام سے لے کر لا الہ الا اللہ تک، یہ اذان احادیث مبارکہ میں سے صحابہ کے اقوال میں سے کبھی نہیں دکھا سکتے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی مجھے لگتا ہے یا تو انہوں نے ہمارے بیان جو اس کو یا تو سنا نہیں ہے، صحیح سمجھا نہیں ہے، یا تو یہ جان بوجھ کر ایک ناٹک کر رہے ہیں، اور اس کا جواب میں پہلے اس بندے کو کمنٹ میں دے بھی چکا ہوں۔ دیکھیں یہ جو دھوکہ ہے نا، یہ آپ جاہل لوگوں کو تو دے سکتے ہیں، کسی اہل علم کو مشکل ہے۔ ہم نے جو سوال کیا تھا وہ سوال الگ تھا، اور ان کا جواب دیکھیں۔ ہم نے کہا تھا بھئی اذان سے پہلے جو صلاۃ و سلام ہے اس کا کوئی ثبوت نہیں ملتا، اگر آپ اس کو ثواب سمجھ کر پڑھتے ہو کہ درود پڑھنا اچھا کام ہے تو سجدہ بھی تو اچھا کام ہے، واسجد واقترب، میں نے کہا 2 رکعت میں 4 سجدے ہوتے ہیں، آپ 5 کر لیں۔ پھر اس نے اعتراض کیا کہ سجدے کی تو لمٹ ہے، درود کی کوئی لمٹ نہیں۔ ہاں جی، ہماری بات درود پہ نہیں ہو رہی تھی کہ درود کی لمٹ ہے یا نہیں، بھائی درود کی لمٹ تو نہیں ہے، اذان کی تو لمٹ ہے نا۔ اذان اللہ اکبر سے شروع ہوتی ہے، لا الہ الا اللہ ختم ہوتی ہے، اذان بلالی ہے۔ اور ہمارے نزدیک جو حجت ہے وہ 4 چیزیں ہیں: کتاب و سنت، اجماع اور قیاس۔ اجماع اور قیاس وہ جمہور قائل جس کے، ہم کسی کے تفرد کے قائل ہرگز نہیں۔ ان کا پہلا جھوٹ یہ ہے کہ ہم نے یا ہمارے کسی ایکسپیریڈ علماء نے، چھوٹے ہوں یا بڑے ہوں، کسی نے بھی درود پڑھنے سے روکا ہو تو وہ بتا دیں، ہم آج اسے اعلان برات کرتے ہیں۔ ہمارے علماء درود پڑھنے سے نہیں روکتے، وہ کہتے ہیں کس جگہ پہ پڑھنی چاہیے اور کس جگہ پہ نہیں پڑھنی چاہیے، وہ مقام کے اعتبار سے روک رہے ہوتے ہیں، اور ہم روکتے ہیں اس کو مقام کے اعتبار سے، یہ جگہ پڑھنے کے نہیں، ہمیں کہتے ہیں یہ گستاخ رسول ہے، یہ درود پڑھتے نہیں، یہ گستاخ ہیں، فلاں ہیں۔ آج اگر کوئی اعوذ باللہ من ذالک ٹوائلٹ میں کھڑے ہو کر درود پڑھے، اس کو میں روکوں کہ یہ درود نہ پڑھو یا پڑھنے کی جگہ نہیں ہو، تو فتویٰ ٹھوک دے گا یہ گستاخ ہے۔ پھر کہتے ہیں کہ جی یہ اذان کا حصہ نہیں، ہم اس کو اذان کا حصہ نہیں سمجھتے، ویسے پڑھ لیتے ہیں۔ اگر آپ اس کو اذان کا حصہ نہیں سمجھ رہے ہیں تو پھر کیوں پڑھ رہے ہو اس کے ساتھ؟ یہ ایک عجیب لاجک ہے، عجیب دوغلا پن ہے، لوگوں کے ساتھ دھوکہ کرتے ہیں، پڑھ بھی رہے ہیں پھر کہتے ہیں اذان کا حصہ بھی نہیں ہے۔ کچھ تو خدا کو خوف کرو، آپ اس کو اذان کا حصہ نہیں سمجھتے لیکن ویسے پڑھ رہے ہو۔ تو میرا بھی آپ سے ایک سوال بنتا ہے کہ جس وقت آپ نماز سے پہلے اقامت پڑھتے ہو، اقامت سے پہلے بھی پڑھ لیا کریں، اگرچہ آپ اس کو اذان کا حصہ نہیں سمجھ رہے، وہاں پہ پڑھ لیں اس کو، وہاں پر آپ پڑھو گے تو آپ کو پتا ہے وہاں پر ہمیں لوگ جوتے مار کر باہر نکالیں گے۔ دیکھیں میں 10 سال بریلی میں رہا ہوں، میں رگ رگ سے واقف ہوں۔ یہ جس وقت لائٹ نہیں ہوتی، بجلی نہیں ہوتی، تو اس وقت آپ کیوں نہیں پڑھتے؟ اس وقت صلاۃ والسلام کیوں نہیں پڑھتے جب بہر اذان دے رہے ہوتے ہیں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ثواب کے لیے سے نہیں پڑھ رہے، لوگوں کو سنا رہے ہیں۔ اور ادھر کیا کہتے ہیں، ہم اس کو اذان کا حصہ نہیں سمجھتے ویسے پڑھتے ہیں۔ آج بھی اگر کوئی بریلوی مسجد میں بغیر صلاۃ کے اذان دے دے تو یہ اس کو مسجد سے باہر نکالتے ہیں، فتویٰ ٹھوکتے ہیں گستاخ رسول ہے، اور ادھر کہتے ہیں ہم اذان کا حصہ اس کو نہیں سمجھ رہے۔ اور بھائی تم نے تو بریلوی مسلک ہی کسی درود صلاۃ والسلام پر قائم کر لیا ہوا ہے، اگر کوئی پڑھے تو کہتے ہو یہ بریلوی، اگر نہیں پڑھتا تو بریلوی نہیں، آپ اس کو بریلوی سے نکال دیتے ہو۔ اور ادھر کیا کہتے ہیں کہ یہ ہماری بھی اذان بلالی ہے، کہ یہی اذان بلال جو آپ دیتے ہو؟ میں پوری چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں، پوری چیلنج کے ساتھ، پورے ذخیرہ حدیث میں سے یہ اذان دکھا دیں جو بریلوی دیتے ہیں، خدا کی قسم میں آج جو بندی چھوڑ کر بریلوی میں شمولیت اختیار کرنے کا، اگر یہ اذان بلالی، اگر یہی اذان دکھا دیں حدیث مبارکہ میں سے، کبھی نہیں دکھا سکتے۔ قیامت آ سکتی ہے لیکن یہ اذان جو دیتے ہیں صلاۃ والسلام سے لے کر لا الہ الا اللہ تک، یہ اذان حدیث مبارکہ میں سے صحابہ کے اقوال میں سے کبھی نہیں دکھا سکتے۔ پھر کہتے ہیں جی یہ ہمیں تو محبت ہے، ہمیں عشق ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، اس لیے ہم پڑھ رہے ہیں۔ تم بلال سے زیادہ عاشق رسول ہو، وہ تو بھی اذان یہی دیتا تھا، وہ بھی یہی اذان دیتا تھا، لیکن عاشق رسول تم سے بھی زیادہ تھا، وہ بھی یہ صلاۃ والسلام شروع میں نہیں پڑھتا تھا، یا پھر سیدھی سیدھی بات کہو کہ اعوذ باللہ من ذالک، اس کو اس کا علم نہیں تھا، کیونکہ آپ کے اشارے اسی کی طرف جا رہے ہیں، اس بات کی طرف کہ صحابہ نہیں پڑھتے تھے، اس کا ان کو یعنی کہ علم نہیں ہوتا تھا، اعوذ باللہ من ذالک۔ اور یہ شروع کب ہوا؟ انہیں کے اپنا عالم مفتی فیض اویسی کتاب کے اندر لکھتا ہے، اس کی کتاب کا نام ہے صلاۃ اذان سے قبل صلاۃ والسلام پڑھنا، اس کے صفحہ 6 پر لکھتا ہے یہ اس لیے ہم نے شروع کیا ہے کہ جس وقت لوگ اذان دینے کے لیے جاتے تو اس وقت وہ اسپیکر پہ جو ہے نا ہاتھ لگاتے تھے، یا کہتے لاؤڈ اسپیکر، یا باتیں کرتے 1 2 3 4، ہم نے کہا اس کی بجائے درود شریف پڑھ لیا جائے، یعنی کہ اسپیکر کا نبض چیک کرنے کے لیے، اسپیکر کے نبض چیک کرنے کے لیے تم درود شریف، تمہارا ابتدا بھی اس کے اس لیے ہوئی اور آغاز بھی اس لیے ہوئی، اور تم پڑھتے بھی اسی لیے ہو، اور آپ کہتے ہو عاشق رسول ہے اور ہمیں گستاخ رسول کہہ دیتے ہیں۔ دلائل ہمارے پاس اور بہت ہے۔ قوم کے سارے جوان سنو، حاکم بھی سنو، دربان سنو، میری قوم کے سارے جوان سنو، ہے صحابہ ہمارا ایمان سنو۔